بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا نتیجہ بھی اللہ کے سپرد کرنا۔ کامیابی ملے تو اللہ کا شکر ادا کر، اور نہ ملے تو ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ اس پر یقین رکھتے ہوئے صبر کرنا، اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں بھی میری بہتری منظور ہوگی، اور پھر نئے سرے سے کوشش شروع کرنا۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت شاید ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئے، مگر ایک دن ایسا آئے گا جب راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا بہت ضروری تھا جسے تم سب سزا سمجھ رہے تھے۔ کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دیتا ہے کہ بے چینی پھر کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ توبہ ایک درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں ہمارے دل میں ہوتی ہے، اس کی شاخیں ہمارے ہونٹوں پر ہوتی ہیں، اور آنسو جب ہمارے پچھتاوے کی وجہ سے ہمارے دل کو بھگا کر آنکھوں سے نکلتے ہیں تو پھر توبہ کی شاخیں کھل جاتی ہے اور وہ پھل دیتے ہیں۔ توبہ کے بغیر الفاظ اور جملے خشک بن جاتے ہیں۔ رحمت الہی بارش بن کر روئے زمین کے ہر خطے پر یکساں برستی ہے، مگر جلتی اور دلوں کی تپتی ہوئی زمین کو اپنی پیاس سے بجھانے کی توفیق کم ہی ملی۔ زندگی کے گزرے ہوئے ایام سے سیکھا گیا کہ کسی بھی ناقابل قبول رویے الفاظ عمل کے بدلے میں خاموش ہو جانا کچھ وقت کے لیے خاموشی تکلیف دیتی ہے، لیکن مستقبل کے بہت سے پچھتاووں اور خساروں سے بچا لیتی ہے۔ معلوم نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں، اور پھر جب آپ کو اللہ کی ذات کافی ہو جاتی ہے تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ رونے کو کسی کا کندھا نہیں چاہیے، بات کرنے کو کسی کی ضرورت نہیں رہتی، اور ان لوگوں کی تو بالکل نہیں جو آپ کو حقیر سمجھ کر آپ کو چھوڑ گئے۔ سکون قلب تب نصیب ہوتا ہے جب انسان کو اللہ پہ یقین ہو کہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور میرے اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں بس خیر ہے۔ اللہ جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں ضرور تمہاری بہتری ہوگی، اور جس کو تم سے دور کر دے اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی، بس اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ ذرا سی دیر پر مایوس ہو گئے تو اللہ پر اعتبار کیسے؟ اللہ کو سونپ دیا ہے جب سب، تو پھر نصیب کا ڈر کیسا؟ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میری مدد قریب ہے، تو پھر اس کے وعدوں پر شک کیسا؟ کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے وہ رب کی طرف سے ہم پر آزمائش ہے یا رب کی طرف سے سزا ہے؟ بہت خوبصورت سا جواب آیا، جو مصیبت تجھے رب کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے رب سے دور لے جائے
وہ سزا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ وہی ہوتا ہے جہاں ایک ہلکی سی مسکراہٹ اور چھوٹی سی معافی سے زندگی دوبارہ پہلی جیسی ہو جاتی ہے۔ دعا کی توفیق کسے دینا ہے اس کا فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن دعا میں کیا مانگنا ہے اس کا فیصلہ اس نے تمہیں دیا ہے، کیونکہ اینڈ میں ملتا وہی ہے جو تمہیں مانگنا ہوتا ہے۔ آخر میں تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر بناتی ہے۔ اگر اتنے انتظار کے بعد بھی اللہ کو تمہیں خالی ہاتھ ہی چھوڑنا ہوتا تو تمہیں تڑپاتا ہی کیوں؟ اگر اللہ کو نوازنا ہی نہ ہوتا تو وہ تمہیں مانگنا سکھاتا ہی کیوں؟ اگر اللہ کو راضی ہی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں سجدے تک لاتا ہی کیوں؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی کبھار دعاؤں کی قبولیت میں دیر ہو جاتی ہے۔ تم تھوڑے جلد باز ہو، اس لیے تمہیں لگتا ہے کہ وقت تو گزر گیا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ معجزے تو کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر قبول کر کے تمہارے سامنے لا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے۔ بات تو بس نیت کی ہے جناب۔ کوئی کعبے سے بھی خالی لوٹ آتا ہے تو کوئی گھر بیٹھے اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے؟ تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ کاروبار بند ہے پھر بھی کھانے کو مل رہا ہے، اللہ کی شان میں کوئی شک نہیں، وہ مشکل دیتا ہے پر مشکل وقت میں ساتھ بھی دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی میں ظاہری حالات کو جانتے ہیں اور یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ یعنی انسان صرف دنیا کی چیزوں کو جانتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ لہٰذا دنیا میں لگنے کے بجائے آخرت کی زندگی میں مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہے، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ۔ دینے کی عادت ڈال لو، آنا خود شروع ہو جائے گا۔ رزق بھی، عزت بھی، سکون بھی اور محبت بھی۔